بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج ہم بات کریں گے ڈیسینٹری کے بارے کہ ڈیسینٹری کیا ہے، یعنی موشن کے بارے۔ گرمیوں میں بڑے ہوں یا چھوٹے موشن لگ جاتے ہیں۔ بار بار پخانہ کی ناکام حاجت ہونا، سٹول کا تھوڑے تھوڑے آنا، پیٹ میں شدید درد ہونا، بڑی آنت میں موجود میوکس ممبرین میں سویلنگ ہو جانا یعنی انفلمیشن ہو جاتی ہے، اسے ڈیسینٹری کہتے ہیں۔ مروڑ کے ساتھ پخانہ میں خون بھی آ جاتا ہے۔ اس کی 3 سٹیجز ہیں۔ پہلی سٹیج کیا ہے کہ بلڈ سٹیج، فوراً ڈاکٹر سے رجوع کرنا چاہیے۔ دوسری سٹیج کیا ہے، سویلنگ کی، یعنی وہاں پہ انفلمیشن ہو جاتی ہے۔ اور تیسری کیا ہے، وہ ہے السر کی۔ اس سٹیج پہ تو بالکل بھی دیر نہیں کرنی چاہیے۔ ابھی ہم سمٹمز دیکھتے ہیں ڈیسینٹری کے، کہ سٹول یلو آتا ہے ود بلڈ، یعنی بلڈ بھی اس میں آ رہا ہے۔ وزن کم ہونا شروع ہو جاتا ہے، بخار ہوتا ہے پیشنٹ کو، اور وامٹنگ ہوتی ہے، بھوک نہیں لگتی، بھوک ختم ہو جاتی ہے۔ اسی طرح ریسٹ لیس پوزیشن ہوتی ہے، بے چینی پائی جاتی ہے پیشنٹ میں۔ اسی طرح جسم میں پانی کی کمی ہو جاتی ہے، اور مروڑ اور گیس بھی ہوتی ہے پیشنٹ میں۔ چکناہٹ اور میوکس جمع ہو جاتا ہے، بلڈ اپیئرنس بھی ہوتی ہے۔ یہ سارے سمٹم ہیں ڈیسینٹری کے، کہ یہ سمٹم اپیئر ہوتے ہیں۔ اب ہم کازز کی طرف آتے ہیں کہ آخر وہ کون کون سی وجوہات ہیں جس کی وجہ سے ڈیسینٹری ہوتی ہے۔ یہ عام طور پر گندے کھانے اور گندا پانی پینے کی وجہ سے ہوتی ہے، یعنی پراپر صفائی کا خیال نہ رکھنا۔ اور پھر موسم میں اگر تبدیلی آ جائے تب بھی ڈیسینٹری کی بیماری لگ سکتی ہے۔ اور اسی طرح سے سردی کی وجہ سے بھی ایسا ہوتا ہے، وہی جب موسم چینج ہو تو پھر رانگ فوڈ کی وجہ سے بھی ہوتا ہے۔ اور دوستو، سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ وہ جو ایک بیکٹیریا ہے جو گندا پانی پینے کی وجہ سے جسم کے اندر داخل ہو جاتا ہے، اس کا نام ہے سالمونیلا وائرس۔ اس وائرس کی وجہ سے بھی کام خراب ہوتا ہے، اور یہ جسم کے اندر زخم کر دیتا ہے، آنتوں میں زخم کر دیتا ہے، جس کی وجہ سے پیشنٹ کو پرابلم ہوتی ہے اور بار بار اسے ناکام حاجت ہوتی ہے۔ اس کے بعد پھر کچھ احتیاطیں بھی ہیں دوستو، کہ باہر کے کھانے نہیں کھانے چاہیے۔ گھر کا کھانا صاف ہوتا ہے، ستھرا ہوتا ہے۔ آپ خود گھر کے کھانے جو ہے نا وہ زیادہ بہتر ہوتے ہیں۔ ٹھنڈے فریج میں لگے ہوئے کھانے نہیں کھانے چاہیے۔ نارمل کھانا جو اسی وقت فریش بنایا اور کھا لیا، ابلا ہوا پانی پینا چاہیے۔ یہ احتیاطیں ہیں کوئی تھوڑی سی۔ اس کے بعد ہم ٹریٹمنٹ کی طرف آتے ہیں کہ ہومیوپیتھی میں ڈیسینٹری کی کون کون سی میڈیسن ہے۔ سب سے پہلے جو میڈیسن آتی ہے وہ ہے کرچی، مدر ٹنچر۔ خونی پیچس ہوں، ہر قسم کے پیچس کے لیے کرچی مدر ٹنچر نہایت زبردست قسم کی میڈیسن ہے۔ پھر دوسری جو میڈیسن ہے وہ ہے مرک اور 30 پوٹینسی میں۔ پیٹ میں درد ہو، بار بار حاجت ہو خون کے ساتھ۔ اور تیسری جو میڈیسن ہے وہ ہے سلفر 30 پوٹینسی میں، جب جلن بھی ہو، درد ہو، اور جو پرانے پیچس ہوں، بار بار حاجت ہو واش روم جانے کی۔ پھر اس کے بعد ایک اور میڈیسن ہے نکس وومیکا۔ یہ ان لوگوں کی میڈیسن ہے جو فارغ رہتے ہیں اور بیٹھے رہتے ہیں، بیٹھنے کا کام زیادہ ہے، اور وہ کھانا کھاتے ہیں، بیٹھ جاتے ہیں، اور اس کے بعد جتنے بھی مرچ مسالے والی چیزیں لیتے ہیں وہ بیٹھے ہی رہتے ہیں، جس کی وجہ سے ان میں کانسٹیپیشن ہو جاتی ہے اور ان کا معدہ اکثر خراب رہتا ہے۔ تو ان کی میڈیسن جو ہے وہ نکس وومیکا 30 پوٹینسی میں ہے۔ اسی طرح سے اینٹم کروڈم ہے، اینٹم کروڈ 30 پوٹینسی میں۔ یہ جو اینٹم کروڈ ہے 30 پوٹینسی میں، یہ آنتوں سے خون کو ختم کرتی ہے۔ آنتوں میں جو خون چلا جاتا ہے اور سٹول میں آتا ہے، یہ اس کو ختم کرتی ہے، ٹھیک کرتی ہے۔ اسی طرح ایٹسٹا ریڈکس 30 پوٹینسی میں، یہ پیٹ میں جو کیڑے ہیں، پیٹ کے کیڑوں کو ختم کرتی ہے اور ہاضمہ کو بہتر کرتی ہے، ایٹسٹا ریڈکس 30 پوٹینسی میں۔ اسی طرح ایک اور کمبینیشن ہے دوستو 3 میڈیسن کا، یہ آپ کسی بھی پیچس میں دے سکتے ہیں۔ اس میں 3 میڈیسن ہیں۔ نمبر 1 مرک اور 30 پوٹینسی میں، نمبر 2 پوڈوفائلم 30 پوٹینسی میں، نمبر 3 آرسینکم ایلبم 30 پوٹینسی میں۔ یہ آپ تینوں کو مکس کر لیں گے اور 15 ڈراپ 3 ٹائمز اے ڈے پیشنٹ میں 1 مہینہ تک آپ دیں گے۔
اور اس کے ساتھ پھر دوبارہ سے آپ اس کا ٹیسٹ کروائیں گے۔ اس کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتا ہوں، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔